الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وقال عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فليصل علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر حاضر کرو۔ ہم نے ممبر حاضر کیا، آپ اس کی ایک سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا۔ جب ممبر سے نیچے اترے ہم نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا ہلاکت ہو، دوری ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو کہا دوری ہو، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، تو میں نے آمین کہا۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پا لیتا ہے اور وہ دونوں کے دونوں اس کو جنت کے اندر داخل نہ کرے، تو میں نے آمین کہا۔ اس حدیث مبارکہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے دو خطبات کے اندر آپ کے سامنے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک رمضان المبارک کے حوالے سے اور دوسری جو بڑھاپے میں والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پالے اور ان اپنے آپ کو جنت کے اندر لے کر نہ جا سکے۔ تو آج حدیث مبارکہ کے اندر جو تیسری بات ہے جس پر جبریل امین علیہ السلام نے بددعا کی اور رسول مکرم علیہ السلام نے آمین کہی، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا تذکرہ آنا، آپ علیہ السلام کا ذکر آنا اور نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھنا۔ یہ کائنات کا بخیل ترین انسان ہے جو نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اس کا انسان کو ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے
ایک مرتبہ بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ فرشتوں کی دعا کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھے، اور جو چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے حق کے اندر دعا کم کریں تو وہ آپ علیہ السلام پر کم سے کم درود پڑھے۔ اور 70 مرتبہ اگر بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 70 مرتبہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی، استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے اس درود کے پڑھنے کو درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ آپ علیہ السلام نے قرار دیا ہے۔ 10 نیکیاں اللہ رب العالمین اس وجہ سے انسان کو دیتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹاتے ہیں، اور 10 درجات اللہ رب العالمین اس کے بلند کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں، ان تکالیف کو اس کی وجہ سے، درود کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت، اس کے حصول کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ نبی مکرم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اس کا نام رسول مکرم علیہ السلام پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب کیسے پیش کیا جاتا ہے، اس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ برزخی معاملہ ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس مجلس کے اندر نبی مکرم علیہ السلام پر درود پڑھ لیتا ہے تو وہ مجلس بڑی پاکیزہ مجلس بن جاتی ہے، اور اگر درود نہیں پڑھتا وہ سب سے بری اور سب سے بدبودار مجلس کہلاتی ہے، اور قیامت والے دن انسان اس مجلس کے اوپر پھر افسوس کرے گا کہ میں وہاں پر بیٹھا لیکن نبی علیہ السلام پر میں نے درود نہیں پڑھا۔ اور دعا کی قبولیت میں سے ایک ذریعہ بھی ہے نبی علیہ السلام پر جو بندہ درود پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ اور اسی طرح جو بندہ درود پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو بخیلی سے نکال کر لے آتا ہے، اور یہ قیامت والے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کے مختلف مواقع موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، جو صحیح احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے الفاظ ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ مختلف روایات کے اندر بڑا درود بھی موجود ہے، مختصر درود بھی موجود ہے۔ تو جہاں پر درود جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں یا حسن روایات سے ثابت ہیں تو وہ درود ان میں سے کوئی بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام پر صلاۃ ہی کہلائے گا۔ لیکن اپنے خود ساختہ، خود بنائے ہوئے درود ان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر آپ کو بہت سارے درود ملیں گے، چھپے ہوئے بھی ملیں گے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں یہ کیا جی درود تاج ہے، یہ لکھی ہے، یہ درود تنجینا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہزاری ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں درود سکھلا دیا، ہمیں وہی کلمات ادا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے ہیں وہ سب سے بہترین کلمات ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کلمات ہمیں دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیمات دی، آپ نے درود سکھائے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی درود آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کی مختلف مواقع ہیں، اختصار سے چند مواقع آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آخری تشہد کے اندر اور خصوصاً درمیان والا تشہد، ان دونوں کے اندر یاد رکھیے تشہد کے اندر درود پڑھنا نبی مکرم علیہ السلام پر ضروری ہے۔ اگرچہ درمیان تشہد میں علماء کا اختلاف موجود ہے، بعض پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض اجازت دیتے ہیں کہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیں جس میں آپ نے 9 وتر پڑھائے، تو نبی علیہ السلام 8ویں رکعت کے اندر آپ نے تشہد کیا، اور اس تشہد کے اندر نبی علیہ السلام نے درود پڑھا تھا۔ تو یہ درمیان
درمیانہ تشہد ہوا، آخری تشہد نہیں، آخری تشہد 9ویں رکعت کا تھا، تو درمیان کے اندر آپ علیہ السلام نے جو ہے تشہد پڑھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس سے بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم نے صلاۃ بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ ہم سلام تو پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلاۃ چھوڑ جاتے ہیں، صلاۃ ہم نے نہیں پڑھی۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں لیکن کیف نصلی علیک، آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں گے؟ آپ نے پھر ان کو یہ درود سکھلایا۔ تو یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو درمیان والا تشہد ہے، جو درمیانہ تشہد ہے، آخری تشہد نہیں، درمیانہ، وہ کوئی بھی تشہد ہے، آپ کی رکعتیں رہ گئی وہ چاہے آپ کو 2 مل جائیں، پھر درمیان تشہد اس کے اندر درود پڑھنا نبی مکرم علیہ السلام پر یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے اسلوب سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی یہی موقف زیادہ راجح نظر آتا ہے کہ درود دونوں تشہدوں کے اندر پڑھا جائے، پہلے تشہد کے اندر بھی اور دوسرے تشہد کے اندر بھی۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے درود نہیں پڑھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی ہے، یعنی آپ پر درود جب نہیں پڑھا، دعائیں پڑھنے لگ گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے جلدی کی ہے، درود بھی پڑھو۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں جو دوسری تکبیر کے بعد ہے وہ درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم نے اپنا خود ساختہ درود بنا دیا، اپنے الفاظ بنا دیے۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی، ہمیں تو وہ الفاظ بھی نہیں آتے جو درود پڑھا جاتا ہے، اور باقاعدہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے اس نماز جنازہ میں نماز جنازہ والا درود پڑھیں۔ نماز جنازہ والا درود کون سا ہے؟ کون سی سند سے ثابت ہے؟ کہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور پھر آپ کے جو یہ ترحمتا رحمتا پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ پڑھتے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ آپ فقہ کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے کھنگال لیجئے، آپ کو مختصر بات ملے گی، کیا ہے کہ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ، کہ آپ نماز میں نبی علیہ السلام پر نماز جنازہ میں اس طرح درود پڑھیں گے جس طرح آپ تشہد میں پڑھتے ہیں۔ کیا آپ تشہد کے اندر یہ ترحمتا والا درود پڑھتے ہیں یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں؟ آپ فقہ کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیجئے، کہیں پہ بھی نہیں، یہ خود ساختہ لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، لوگوں کو پریشان کر دیا۔ کیا ہے جی نماز جنازہ کے اندر آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، وہ بھی اپنی بنائی ہوئی، درود پڑھنا ہے وہ بھی اپنی بنایا ہوا پڑھنا ہے، اور میت کے لیے دعا بھی وہ پڑھنی ہے جو میت کے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے ہو۔ میت کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں دے کے جانا، بس یہ مرا ہے اس کو جاؤ دفنا دو، بس اس کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اظہار ہمدردی اتنی ہے، نہ اس کے اوپر آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ الٹا پھر دوسروں کو کہا جاتا ہے جی نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، پڑھا خود نہیں فاتحہ، پڑھی خود نے درود نہیں ہے، اور دوسروں کو پھر الزام دیا جاتا ہے جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، سنت کے مطابق طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں تمہارا عمل درست نہیں ہے۔ میں اس بات کو آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں، آپ خود بھی جا کر تحقیق کریں۔ میں نے الحمدللہ اس مسئلے کی خود تحقیق کی، اور ساری فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کو میں نے خود کھنگالا، خود دیکھا جا کر، کہیں پر بھی کوئی الفاظ درود کے نہیں ملتے۔ یہی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے عربی زبان کے اندر پڑھی کہ جس طرح آپ تشہد کے اندر درود پڑھتے ہیں اس طرح کا آپ درود پڑھیں گے۔ ثنا کے اندر بھی وہی ثنا ہے، کوئی الگ ثنا کا ذکر نہیں۔ تو بہرحال دوسری رکعت اور دوسری جو تکبیر کے بعد ہے نماز جنازہ، یہ موقع ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام خطبوں کے اندر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور اذان کے بعد اس کی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، جو بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کے لیے آپ کی شفاعت کو حلال کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اس کے اندر 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے، یعنی پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر آپ دعا کریں، جو کچھ مانگنا ہے آپ مانگ لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ
نے حمد و ثنا پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پڑھا، پھر درمیان کے اندر دوبارہ آپ نے درود پڑھا، یعنی دعا مانگی، پھر درمیان میں دوبارہ پڑھیں درود، پھر آخر کے اندر جب آپ دعا کو ختم کر رہے ہیں پھر دوبارہ آپ درود پڑھیں۔ اور یہ افضل ترین، یعنی علماء اس کو طریقہ راجح قرار دیتے ہیں کہ یہ افضل ہے کہ شروع، درمیان اور آخر تینوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر درود کو رکھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اس دعا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس وقت دعا کے اندر سکھایا ہے کہ آپ پر درود پڑھنا ہے، جب مسجد سے باہر نکلنا اس وقت ہے، پھر اسی طرح صفا مروہ پر جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو دعا کرنا ہے اس دعا کے اندر خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہماری مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر درود کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، اجتماعی نہیں ہے، آپ بیٹھے میں ایک بات کر رہا دوسرا بندہ اپنے طور پہ پڑھے، کم از کم علماء کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر بندہ اگر بیٹھا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود لازمی بھیجے، تاکہ وہ مجلس قیامت والے دن اس کے لیے افسوس کا باعث نہ بن سکے۔ اور اسی طرح جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے، جب بھی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر، لیکن نماز بھی کون سی؟ جو نفلی ہے، نفلی نماز کے اندر جو ہے، فرضی کے اندر نہیں، نفلی نماز کے اندر جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جائے گا وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے؟ درود پڑھا جائے گا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود پڑھنا ثابت ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے ابھی میں تذکرہ مثالیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اب یہاں پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب صبح ہو یا شام ہو، ان دو اوقات کے اندر 10 مرتبہ درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بندہ پڑھتا ہے قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ سیدنا عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے درود پڑھا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کی۔ اب یہاں پر درود پڑھا ہے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ نہیں ہے جس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ہم اس عقیدے نظریے سے پڑھے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے صلات کو، میرے سلام کو سن لیں، نہیں، انہوں نے درود پڑھا ہے اور دعا کی ہے، کس کے لیے؟ کیونکہ دعا کی ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، دعا کی ضرورت تھی ابو بکر کو، دعا کی ضرورت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے لیے دعا کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہے۔ تو جب بھی آپ روزے کے پاس سے گزریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے گزر جائیں۔ یہ ہم اس طرح کی کیا نام ہے اونچی اونچی آواز سے صلات پڑھنا شروع کر دیتے، سلام نہیں، یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے صلات پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہے، بس یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی قبر پر گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، کیونکہ ہم اپنے عزیز کی کسی قبر پر جاتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس صاحب قبر کے لیے ہم استغفار کی دعا کریں، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر رکھا ہے، آپ کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ، اگلے پچھلے سارے گناہ مٹے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو مغفرت کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے تو رحمت کی دعائیں ہیں۔ اور یہ صلات جب ہم پڑھتے ہیں صلات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، مغفرت بھی آئے گی، اللہ رب العالمین جو چاہے گا۔ اور پھر علماء نے ایک اور چیز یہاں پر رہنا جائے، یہ ضروری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو۔ اب یہاں پر ایک چیز جو علماء واضح کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درود کو اپنے پاس پہلے بلایا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے درود پڑھا فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اجر دے دیا، نہیں، اللہ رب العالمین پہلے میرے اس درود کو اس لیول پر لے کر آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جس طرح اللہ اپنی رحمت خود کرنا چاہتے ہیں، اپنی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اپنی برکات کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود مقرب فرشتے ہوتے ہیں ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے درود کو وہاں پر اللہ رب العالمین لا کر پھر لوگوں کا وہ اجر، وہ ثواب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہمارے درودوں کا اجر و ثواب وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں
صرف پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے صلاۃ و سلام کرنا ہے، اس کا پہنچانا یہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذمہ داری رکھی ہے، میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر میں درود پڑھوں گا میرا درود پہنچایا جاتا ہے، یہ پہنچانا اللہ رب العالمین کا کام ہے، میرا کام صرف کیا ہے، آپ کا ذکر خیر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر میں درود و سلام پڑھوں۔ تو جب بھی آپ کا تذکرہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار کے اندر جایا کرتے تھے، تو خاص طور پر بازار کے اندر جا کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا اہتمام کرتے تھے، ایک طرف سائڈ میں کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر دعا کرتے، اور اس دعا کے اندر کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نماز عید کے اندر بھی، اور پھر جمعے والے دن خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثرو کہ آپ نے درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ آپ نے صلاۃ کو بہت زیادہ کرنا ہے جمعے پر۔ ہاں یہاں پر تھی وہ بات جو پہلے میں نے آپ کو بیان کر دی کہ یہ اکثر الصلاۃ کا حکم کیوں کیا، یعنی ہم پابند ہیں صرف زیادہ درود پڑھنے کے، اجر ثواب اللہ رب العالمین نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جمعے والے دن اور جمعے کی رات جو گزر چکی ہے، ان رات اور دن کے اندر ہمیں اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کے جب اختتام ہوتا ہے، یہ کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اپنے قرآن کو ختم کیا کرتے تھے تو اس کے بعد جب دعا کرتے تھے اس دعا کے اندر بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو جمع کرتے اور پھر وہاں پر وہ دعا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ درود بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، انسان کو مصیبت ہے، اس وقت کثرت سے دعا درود پڑھنا چاہیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا میں دعا کا کچھ حصہ آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کرتے کرتے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پوری دعا میرے لیے آپ رکھو، یعنی پوری دعا کے اندر مجھ پر ہی درود پڑھو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اس درود پڑھنے سے ہی تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمہارے غموں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے۔ صرف کیا ہے، یہ برکت ہے دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی۔ اور پھر اسی طرح جب قنوت ہم پڑھتے ہیں اکثر طور پر دعائے قنوت، اس کے آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا، آپ پر صلوات پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کا ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہ ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر درود کیوں بھیجا جائے گا، وجہ کیا ہے، یہ اپنے ذہن میں اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے میں بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی اگر احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کے بدلے تو نہیں چکا سکتے، آپ کے احسانات کے بدلے کیسے چکا سکتے ہیں، ہمارے اندر وسعت نہیں، طاقت ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں۔ تو اس کا ایک تھوڑا سا ہے حصہ، یہ صرف تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود پڑھیں۔ اور پھر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول صبح میں پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ حدیث نبوی پڑھتا ہے اس بندے کو سب سے زیادہ یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ بار 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 جب بھی پڑھے گا کیا کہے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی پڑھے گا کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ پر صلوۃ و سلام پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ اس کا پڑھنا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ جو درود اس نے پڑھا ہے، بار بار درود پڑھ رہا ہے، اسی سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دینی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا آپ کا ہم پر حق ہے، اور یہ احسان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس احسان کو ادا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے اور انتہائی بخیل ہم ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، انگوٹھے لیے چوما، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آنے کے بعد اس طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے؟ پھر ہم جب لکھتے ہیں، لکھتے ہوئے جی کیا ہے، سواد،
کیا ہمارے قلم ٹوٹ گئے ہیں؟ آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پورا نہیں لکھ سکتے، سواد لکھ کے چلے جاتے ہیں آگے، یا سواد صلعم سواد لام عین میم لکھ کر ہم چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے اگر ہم تھوڑی سی، اگر ہماری اس کاپی کے اندر، اس کتاب کے اندر، اپنی ڈائری کے اندر اگر ہم تھوڑا سا لفظ پورا لکھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتنا اجر ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن ہم اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم سواد سے اختصار سے بس کام گزار کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، آپ کا تذکرہ آئے، اور جو نہیں پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس بندے کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور اس کے فوائد مجھے حاصل ہوں گے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، آپ ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، 10 گناہوں کو مٹا رہے ہیں، اللہ رب العالمین 10 نیکیاں اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں، یعنی 1 پر 30 چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اور وہ جو چند فضائل میں نے آپ کو بیان کیے وہ سارے کے سارے انسان کو خود حاصل ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو آپ پر تو درود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے فرشتے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ نہیں، انسان بھی آ جائے، انسان بھی، جنات بھی، تاکہ سب جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہی انسان کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مختصر یہ درود تو کم از کم نکلنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابھی چند دنوں کے بعد سال کی افضل ترین راتیں ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں کے اندر بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی مشقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار رہتے تھے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اس رات کو اگر انسان کو یہ حاصل ہو جاتی ہے تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال تقریباً انسان کی عمر نہیں ہوتی، اتنا حصہ نہیں ملتا انسان کو، لیکن وہ عبادت جو انسان اگر اس رات کو کر لے، اللہ رب العالمین نے اتنا اجر و ثواب دینا ہے۔ لیکن ہم اس کے اندر بھی بڑی سستی کر جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آخری عشرہ جو ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں، اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ ان راتوں کے اندر اپنے ایام، ان راتوں کو فضولیات سے بچائیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، دیگر عبادات کے اندر اپنی رات کو صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی نیند کوشش کریں دن کو پوری کریں، رات جاگیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگا کرتے تھے۔ تو یہ پوری رات جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں، تو جہاں پر مسنون نہیں ہوتی ہم وہاں پر پوری راتیں بھی جاگ جاتے ہیں، جہاں پر مسنون ہے وہاں پر ہم سستی کر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، تو ہمیں ان کی قیمت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کو نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر جو اصل قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر عطا فرما دے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔